إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم 271 نمبر آیت کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں یہ کس طریقے سے خرچ کرنے چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ جو پڑھا تھا اس میں ہم نے جانا تھا شیطان تو ہمیں ورگلاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تم دو گے تو فقیر، محتاج اور تمہاری اولاد جو جوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم بوڑھے ہو تو کل کو کہاں سے کھاؤ گے۔ جب دینے لگتا ہے اور اس ساتھ جب دینے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو ساتھ بے حیائی، فحشا اور غلط کاموں کی طرف، فضول خرچیات کی طرف، جو دین اور اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کی حقوق کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، اس سے ہٹانے کی پوری وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا وعدہ کرتا ہے بندوں سے۔ شیطان ایک وعدہ کرتا ہے، ایک اللہ وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کا کہنا مانو کہ تم نے خرچ نہیں کرنا، پیچھے سے جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور تمہیں بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، بھئی تم یعنی میلوں ٹھیلوں پہ، عورتوں کے ناچ گانے پہ، بے حیائی پہ اور یعنی پہ اور دیگر جو چیزیں ہیں جو غیر شرعی ہیں ان پہ اوپر میلوں ٹھیلوں پہ تم خرچ کرو۔ اور دوسرا وہ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ جو تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنا کوشش کرنے کے باوجود انسان سے غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں فضل سے دوں گا، بہت زیادہ دوں گا، اور تمہارا جو تم بڑھا چڑھا کر کئی گنا، اور یضاعف لمن یشاء، اور اس کو میں بہت زیادہ بڑھا کر دے دوں گا، اور تمہاری سوچ سے بھی وہ زیادہ ہوگا جتنا میں تم کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب دو کہ تم جس نیت سے دو گے، اجرہم بغیر حساب، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والے، اس کو جتنا مرضی اس سے لے لو، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور ساتھ یہ فرمایا خرچ کرنے کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کے قانون کو جو سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جس کو اللہ تعالیٰ اس دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو سٹرگل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو تل حکمت من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے قانون کے مطابق اس کو اپنے دین کا خرچ کرنے کا، دین کے اوپر عمل کرنے کا، اور نیکیاں کرنے کا، اور تقوی اختیار کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو فہم وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو اس قرآن کے الفاظ کی سمجھ آ گئی، اس کی تھنکنگ اسپرٹ اس کو سمجھ میں آ گئی، اس کی جو روح ہے اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں اور دل کے اوپر جب چلی جائے گی، اور وہ خرچ کرے گا اور اس کو خیال بھی نہیں ہوگا، اور وہ خوش ہوگا، جو وہ خرچ کر رہا ہے اس کا جمع ہو رہا ہے، جو ادھر ضائع ہو رہا ہے وہ جو اللہ کے ہاں چلا گیا وہ جمع ہوگا، اور اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس نے دینا ہے۔ تو اور اس چیز کی جس کو سمجھ آ گئی، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو بہت بڑا خیر کثیر، خیر کا خزانہ عطا کر دیا گیا۔ اور یہ نصیحت کون لوگ پکڑتے ہیں؟ جن کی لب، جن کی عقل، جن کی سوچ صاف ہوتی، جس سوچ میں گندگی بھری ہوئی ہوگی، وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گا۔ وہ عقلوں والے، ہوش مند جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا بینک بیلنس جو ہے نیکیوں کا، خیرات کا، جو اس کے آگے آخرت میں کام ہونا ہے، جس وقت اللہ کے سامنے اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے آئے گا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے، یا تم کوئی نظر مانو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ نظر تمہاری پوری ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں، جن کی نیت بری ہوتی ہے، اس کو مدد نہیں کرتے۔ آگے یہ ہمیں اس آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا، اگر تم صدقات، زکوٰۃ، خیرات، اور یہ تم
ظاہر کر کے دیتے ہو، کسی کو شوق اور ترغیب کے لیے دیتے ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا میں خوب جانتا ہوں، یعلم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور واسع بھی ہیں، وہ خوب جانتے ہیں. جو تم ظاہر کر کے دے رہے ہو، جو لوگوں کو تم دے رہے ہو، یعنی زکوٰۃ، یعنی آپ نے نماز پڑھنی تو ظاہر کر کے نماز پڑھیں گے. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تم نے نکالنا ہے. حج کرنا تو دنیا کو پتہ چلے گا. یہ فرائض جو ہیں اس کے بارے میں بتایا، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ، تو وہ بہت اچھی بات ہے. یہ بات بتائی. آگے پھر ایک ساتھ دوسری بات بتا دی، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. یہ زکوٰۃ تم نے مختلف انداز میں دینی ہے، وہ دے دو. اگر اس کو ظاہر کرو، اگر ظاہر نہ تو بہترین ہے. مطلب کسی کو شوق ترغیب کے لیے تم اس کو ظاہر کر رہے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر تم نے فوٹو سیشن کرنا ہے، اگر تم نے لوگوں کو دکھانا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، ہماری فوٹو سیشن ہو اور لوگوں کو پتہ چلے یہ بندہ نیک آدمی ہے، اس نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ خیرات بڑی کرتا ہے، یہ چاولوں کی دیگیں بڑی پکاتا ہے، اور یہ بڑے جلسے کراتا ہے، اور لبادہ نے اڑا ہوتا ہے، اور یہ بڑا نیکی کا کام محلے میں تو علاقے میں اس میں بڑا کام کر دیا صرف دکھانے کے لیے. اور بعض اوقات یہ لوگ اپنی زبان سے بھی یہ الفاظ کہتے ہیں بھئی تھوڑی سی ریاکاری کر لینی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ریاکاری، دکھاوا اور ایسی چیزیں پسند نہیں ہے. جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، دکھاوے کے لیے ہو یا کسی عزا کے لیے ہو یا کسی کے احسان کے لیے ہو اور محلے والوں کے احسان کے لیے ہو، وہی علاقے میں پتہ چل جائے یہ بہت آدمی نیک ہے، اس نے لبادہ بہت اچھا پہنا ہوا ہے، اندر سے بے شک اس کے کالے کرتوت ہی کیوں نہ ہو. اگر اندر سے نیک ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں فوٹو سے لوگوں کو دکھاتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، آگے پیچھے بھیجتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں صرف ان کا اللہ راضی ہو جائے. اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا معاملہ اور اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب یہی دی جا رہی ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اگر تم انسانوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقراء کو جو تم نے دینا ہے، وہ اس کو چھپا کر دو. اس کو ان کو بھی پتہ نہ چلے ہمیں کہاں سے آ رہا ہے. ایسے انداز اختیار کرو جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اگر تم نے اس طریقے سے تم دو گے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، جو تم غریبوں کو چھپا کر دو گے، ان کی عزت نفس کو پامال نہیں کرو گے، فوٹو سیشن نہیں کرو گے، خالص 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 اللہ رب العزت کے لیے دو گے، تو وہ کیا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی شانوں والا ہے. کچھ واجبات ہیں، نماز تم نے پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، داڑھی رکھنی ہے، اور تم لوگوں نے اور مسجد میں جا رہے ہیں وہاں جو امام کے پیچھے وہ پڑھنے. لیکن جو تم تنہائی والی نماز ہوگی، جو اکیلے میں ہوگی، اکیلے میں نوافل ہوں گے، اور بعض اگر کسی کو تعلیم دینی ہے، کسی کو پڑھانا ہے اپنی، یا کسی کے لیے وہ چیز کرنی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو تو خوب جانتا ہے. تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اگر تم کسی کو دے رہے ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ کوشش پوری کرو کہ تم تخفوها اس کو چھپا کر دو، لوگوں کو پریشان نہ کرو. اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر ظاہر بھی کر رہے ہو، تمہاری کوئی مجبوری آ گئی ہے اور اس میں دینا پڑ رہا ہے، تو وہ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بہترین وہ چیز ہے جو تم لوگوں کو دو اور وہ چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے. اور لیکن جو واجبات ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بعض اوقات آدمی کو سامنے دینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات دل میں یہ نیت ہوتی ہے لوگ دیکھیں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے اور بھی لوگ دیں گے. یہ چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. پیچھے یہ بات آئی تھی اگر تم دو گے تو وہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ
مغفرت کا اور اس کو فضل کا، یعنی اپنے رزق کو بڑھانے کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ صرف اور صرف مالی معاونت نہیں ہوتی، مالی معاونت کے ساتھ ساتھ یعنی سوچ کی معاملت، یعنی کسی کو ترغیب دینے کے اس لحاظ سے کسی کو کام کو سکھا دیا، اس کی اگر ایک بندے کو کام سکھاتے ہیں، اچھا کام سکھاتے ہیں، تو اس کی فیملی اس کی بڑھے گی، اس کے لوگوں کے ایک بندے کے ساتھ اس کی والدہ ہوگی، والد ہوگا، اس کی بیوی بچے ہوں گے، وہ کتنے لوگ تم کو دعا دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کسی کی صلاحیت کو بڑھا دیا، کسی کو تعلیم دے دی، کسی کو چیزیں لے کر دے دی جو ان کی صلاحیت، جو ان کی ضروریات ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا کس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیا کام ویسے کیسے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کر کے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فنعما، اگر تم چھپا کر دو تو اس سے بہت ہی بہتر ذکر، اگر دوسرے کی عزت نفس کا خیال تم رکھو گے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ خیر کے لفظ جو ہوتا ہے بہت عمدہ چیز ہے۔ آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہاری برائیاں، تمہاری جو غلطیاں ہیں تم سے ہٹا دے گا اور معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم بھی معاملات کر رہے ہو، اس کو ایک ایک پل کی خبیر، بہت زیادہ خبر ہے، تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ ہے۔ جو تم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو رب العزت کو پہلے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ آگے پھر بعض صحابہ، بعض نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پھر آگے یہ بتا دیا، یہ جو تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر تم نے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے تو اس کا کیا ہوگا، تم نے خود کرنا ہے یا کہ زور زبردستی نہیں کروایا جائے گا۔ یہ 272 آیت کو ہم آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے 271 نمبر، اور اس سے پیچھے والی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تبدوا الصدقات فنعما إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔